اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے محنت بہت ضروری ہے، اسٹرگل بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بہت ضروری ہے۔ جس کے پاس یقین ہو، اعتماد ہو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے بلیومنٹ، یقین۔ اگر آپ کے پاس بلیو ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہ روک نہیں سکتی اسے حاصل کرنے کے لیے۔ جب انسان کے پاس بلیو آ جاتا ہے نا تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ محنت کرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پھل دیتی ہے، پھر اسے جو خوشی ہوتی ہے نا وہ حاصل کرنے والے انسان کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ آج میں ایک کہانی لے کر آیا ہوں اپنے دوست کی۔ جب وہ مڈل کا امتحان دینے کے بعد اس نے کسی اور اسکول میں میٹرک کرنا تھا تو اس نے 9th میں نا ایڈمیشن لیا۔ 9th میں ایڈمیشن لینے کے بعد اس نے ایڈمیشن لیا تو اس کا نا ریٹن ٹیسٹ تھا 2-3 منتھ بعد۔ ریٹن ٹیسٹ تھا تو ریٹن ٹیسٹ میں نا اس نے سمری لکھنی تھی، سمری اسے نہیں آتی تھی، تو ٹیچر نے نا اسے ایک ورڈز بولا، شاید وہ نہیں تھا بولنے والا یا بولنے والا تھا اس کے مستقبل کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے وہ بہترین موقع تھا۔ استاد کے نکلے حروف اس کی زندگی کے لیے گولڈن الفاظ بن گئے، گولڈن چانس بن گیا۔ اسے سمری نہیں آئی تو استاد نے اسے پتہ کیا بولا، استاد نے اسے بولا کہ جاؤ چھوڑو اسکول چھوڑو، تم جا کر نا ویلڈنگ کا کام سیکھو۔ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ انگلش میں کافی ویک ہوتے ہیں، وہ میرا دوست بھی کافی ویک تھا، تو اسے کہا کہ جاؤ آپ نا ویلڈنگ کی دکان پر جا کے نا کام کرو، تم لوگوں کا کام نہیں ہے پڑھنا، یہ پڑھائی تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم لوگ صرف یہ جو کھیتوں میں نا فصلیں کاٹنے کے لیے ہو، بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے ہو، اور ڈینٹڈ پینٹنٹ کام کرنے کے لیے بنے ہو، یہ پینٹ وغیرہ کا کام کرنے کے لیے بنے ہو، پڑھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹیچر نے اسے نا یہ الفاظ بولے کہ جاؤ چھوڑو اسکول تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں پڑھ سکتے، چھوڑ دو۔ پھر کیا ہوا، یہ الفاظ استاد نے بولنے تھے کہ اس کے دل کو جا کر یہ الفاظ ٹچ لگے، اس کے دل کو لگے کہ استاد نے مجھے یہ لفظ بولے ہیں، کیوں بولے ہیں یار، واقعی میں ویلڈنگ کے کام کے لیے بنا ہوں یار، واقعی میں پینٹ لوگوں کے گھروں کو پینٹ کرنے کے لیے بنا ہوں یار، واقعی میں یہ کام کرنے کے لیے بنا ہوں۔ یہ الفاظ جب ٹیچر نے اسے بولے تو اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر کرم کیا، اس نے پھر اسٹرگل سٹارٹ کی یار، اتنی محنت کی اس لڑکے نے کہ میرے دوست نے کہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ علی بھائی میں رات کو محنت کرتا تھا نا تو دسمبر کی راتیں ہوتی تھی، اتنی محنت کرتا تھا کہ مجھے رات کو نیند آتی تھی نا تو میرے ذہن میں استاد کے وہی الفاظ مجھے یاد آ جاتے تھے کہ یار یہ الفاظ مجھے ٹیچر نے بولے ہیں اور کیوں بولے ہیں۔ ہم گاؤں کے لوگ اتنے ہی گرے ہوئے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ بس اس کے یہ الفاظ اس کی زندگی میں نا اس کو 9th کلاس میں جب تک وہ رہا یا 10th میٹرک جب تک اس نے نہیں کیا، ٹیچر کے یہی الفاظ اس سے نا ستاتے رہے ہیں کہ ٹیچر کو یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے، تو اس نے محنت کی، اسٹرگل کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی کہ رات دسمبر کی راتیں ہوتی تھی اتنی ٹھنڈی، میں رضائی میں بیٹھا ہوتا تھا، تو کہتا تھا کہ مجھے جب نیند آ جاتی تھی نا تو میں پانی لا کر نا بالٹی میں تو اس میں اپنے پیر ڈبو دیتا تھا، نیچے سے پانی میں پیر ڈبو دیتا تھا، اوپر سے میں پڑھتا تھا کہیں مجھے نیند نہ آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی میں نے محنت کی کہ میں اتنی اسٹڈی کرتا تھا اور انگلش پر اتنا فوکس کیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا رات کب گزر گئی ہے، اور صبح فجر کی اذانیں ہونے لگ جاتی تھی مجھے پڑھتے پڑھتے، یعنی کہ اتنی میں نے اسٹرگل کی۔ دیکھیں پھر یار یہ سبق جو ہے نا، یہ کہانی ہمارے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پڑھائی سے اکتا جاتے ہیں، جو انگلش سے اکتا جاتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، شاید واقعی ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں بنا، اور اکثریت جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی وہ تعلیم کو چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری کی طرف جا رہی ہے، یہ ان کے لیے واقعہ ہے۔ جب اس لڑکے کا 9th کے ایگزام ہوئے نا تو ایگزام دینے کے بعد اس لڑکے نے پورے اسکول سے اس نے انگلش میں ٹاپ کیا، اس اسکول میں ہائیسٹ نمبر لینے والا لڑکا تھا، مگر اس اسکول کے ٹاپر لڑکا جو ہے نا، ٹاپر لڑکا وہ بھی اس لڑکے سے کم رہا، سب سے زیادہ انگلش میں اس نے نمبر لیے، اور جب اس نے سب سے زیادہ انگلش میں نمبر لیا نا تو وہ سب سے پہلے اپنے استاد کو ملنے گیا جس نے اسے تانا دیا تھا، تو پھر اس نے کہا ٹیچر جی یہ دیکھ لیں، آپ نے مجھے وہ لفظ بولے ہیں نا
کاش اگر آپ وہ لفظ مجھے نہ بولتے نا تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا. آپ نے وہ الفاظ مجھے بولے ہیں تو آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں نے پورے اسکول سے سب سے زیادہ انگلش میں نمبر لیے ہیں. اور ٹیچر اس پر اتنے خوش ہوئے یار، اتنے خوش ہوئے کہ ٹیچر نے اسے گلے لگایا. آج وہی لڑکا جو ہے نا، آج وہی لڑکا جس نے انگلش میں پورے اسکول کو ٹاپ کیا، آج وہی لڑکا عمان میں انڈیا کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. اس کا وہاں ایک پلازا الیکٹرانکس کا، خلجی رام داس، وہاں وہ لڑکا آج جاب کر رہا ہے. اور تقریباً وہ بتاتا ہے کہ میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ پیسے جو ہے نا وہ آرام سے لیتا ہوں وہاں سے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو پان لینے کے انسان ٹھان لینا، پھر اس کے لیے اسٹرگل کرنی سٹارٹ کر دو. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار زندگی میں نا اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے. کبھی بھی انسان کو ہارنا چاہیے، کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. زندگی کا چاہے کوئی بھی موڑ ہو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کبھی بھی نہ اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مدد ان کی ہی کرتی ہے جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، جو لوگ اب کسی چیز کو پانے کے لیے نا اس کے لیے یقین رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کسی بھی آپ موٹیویشن اسپیکر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ سب سے پہلے آپ کو نا خود پر یقین ہونا چاہیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے.